کیا آپ جانتے ہیں دجال یا مسیح یعنی دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کیوں آئے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں یعنی امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے یعنی اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کو کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کن علامات سے ظاہر ہوگا؟ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتے ہو۔ دجال کا شخص خاکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نبیلا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ دجال کہاں ہے؟ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث تمیم داری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ذکر ہے آپ کی پیش گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ دجال سے احتیاطی تدابیر۔ دجال سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر یعنی کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت جو امت زندہ ہوگی، جو لوگ ہوں گے، وہ اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ وہ کون کون سی احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں؟ اپنی امت کو نبی آخر زمان نے فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سکھلائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک صاف رہے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہوگا، بد خطیب وہ ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے، اور اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آئے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دجال کی رسائی۔ بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد طور سینہ اور مسجد اقصی کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ دجال کے ہاتھوں مرنے والے مسلمانوں لوگوں کا رتبہ کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں ارشاد ہے، روایات ہیں کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ دجال کا خاتمہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن تک حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے
ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح مودود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوش نوازی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر روایت ہے، فرمایا گیا ہے کہ ایسا گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی۔ وہ فرمائیں گے کہ میں عیسیٰ ابراہیم اور بندہ رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرو۔ اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھنسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے، ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسہ پلائی کی طرف پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکارے دیں گے۔ اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، کنریز کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔